السلام علیکم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء والعبادہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دعا کرنا عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اللہ تعالیٰ سے التجا کرنا، دعا کرنا عبادت ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ ہم 1 2 3 4 دفعہ یا زیادہ سے زیادہ 5 دفعہ دعا کرتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں، اور آخر پہ ہم الفاظ کیا بولتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری دعاؤں کو سنتا ہی نہیں ہے، قبول ہی نہیں کرتا۔ حالانکہ میرے محترم بھائیوں، عزیز ساتھیوں، یہ بات غلط ہے اور سراسر قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی کہ میرا رب بہت سارے لوگوں کو بن مانگے ہی عطا کر دیتا ہے، دے دیتا ہے، لیکن میرا رب یہ بھی چاہتا ہے کہ میرے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں وہ مجھ سے مانگتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں تو مجھے اچھے لگتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بن مانگے ہی عطا کر دیتا ہے، اور کچھ لوگوں کا مانگنا، کچھ لوگوں کا دعائیں اور التجائیں کرنا رب تعالیٰ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ کیونکہ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے، اپنی ہتھیلیوں کو اٹھائے اور مجھ سے مانگے تو میں رب اس کے ہاتھوں کو، اس کی ہتھیلیوں کو خالی لٹاؤں۔ مجھے شرم اور حیا آتا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی لٹاؤں۔ تو میرے بھائیوں، رب تعالیٰ ہمارے ہاتھوں کو کیسے خالی لٹا سکتے ہیں؟ بلکہ ایسی بات نہیں ہے، ہمارا رب چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگتا رہے، دعائیں کرتا رہے۔ مجھے یہ میرا بندہ بہت پیارا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو اپنا کلام نازل کیا ہے، اپنی کتاب نازل کی ہے، اور اپنی کتاب میں، اپنے کلام میں یہ فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ میرے بندے تو مجھ سے مانگ، میں تجھے عطا کرتا ہوں۔ کیونکہ رب کے گھر میں دیر تو ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ ہاں میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اور میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، فرمایا میرے بندے تو مجھے پکار، تیری پکار کو میں سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ کیونکہ میرے محترم بھائیوں، دعا کرنا، التجا کرنا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا، یہ عبادت ہے، اور عبادت رب تعالیٰ کو اپنے بہت زیادہ پسند ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے، مجھ سے التجائیں اور دعائیں کرتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور ایسے لوگ مجھے پسند ہیں جو میرے بندے مجھ سے دعا کرتے ہیں، اور جو مجھ سے مانگتے نہیں ہیں، التجا نہیں کرتے، دعا نہیں کرتے، فرمایا ایسے بندوں پہ مجھے غصہ آتا ہے، میری ناراضگی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، دعا ایک عبادت ہے جو ہمیشہ ہی مانگتے رہنا چاہیے۔ دعا کو عبادت سمجھ کے کرو اور ہمیشہ کرتے رہو، کبھی بھی دعا کر کے تھکے نہ، دعا کو بوجھل نہ سمجھیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں۔ ہاں میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، لیکن بندے کی دعا اگر قبول نہیں ہوتی تو رد بھی نہیں ہوتی۔
بندے کو دعا کرنے کا فائدہ ہی فائدہ ہے، نفع ہی نفع ہے۔ اگر بندے نے جو چیز مانگی ہے وہ رب تعالیٰ کی طرف سے عطا نہیں ہوئی یا اس میں دیر ہو گئی ہے تو اس میں بھی فائدہ ہے، اگر قبول ہی نہیں ہوئی تو اس میں بھی فائدہ ہے۔ کچھ لوگ دعا کرتے ہیں فوراً قبول ہو جاتی ہے، کچھ لوگ دعا کرتے ہیں وہ تھوڑی دیر بعد قبول ہوتی ہے، اور کچھ لوگ دعا کرتے ہیں تو رب تعالیٰ وہ دعا تو قبول نہیں ہوتی، لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ دعا کا، فرمایا بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے کل قیامت کا دن ہوگا، ان کو اجر ثواب دیا جائے گا، اور جب ان کو اجر اور ثواب دیا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ ہم نے تو یہ اعمال کیے ہی نہیں، ہم نے تو یہ نیکیاں کی ہی نہیں، یہ اجر کس بات کا ہے، یہ ثواب کس بات کا ہے؟ تو تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے، اے میری بندی، جب تو دنیا میں مجھ سے دعا کرتا تھا نا یا دعا کرتی تھی نا تو دعا کو قبول نہیں تھا کیا، آج وہ تیری دعائیں جو دنیا میں قبول نہیں تھی ہوئیں آج ان کا تجھے اجر دیا جا رہا ہے۔ تب انسان کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہوتی ہی نا اور آج مجھے اجر و ثواب مل جاتا۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیو اللہ تعالیٰ سے دعائیں اور التجائیں کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت زیادہ پسند ہے اور یہ رب تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، فرمایا جو مجھ سے مانگتے نہیں ہیں، میری مانگنے والے عبادت کرتے نہیں ہیں، مجھ سے التجا اور دعا نہیں کرتے، فرمایا یہ تکبر کرتے ہیں، اور جو تکبر کرتے ہیں ایسے لوگوں کو میں سزا دوں گا، عذاب دوں گا۔ تو میرے محترم بھائیو دعائیں کرتے رہنا چاہیے، دعا عبادت ہے جو ہمیشہ ہی کرتے رہنا چاہیے، دعا ایک عبادت ہے ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے رکھنا چاہیے تاکہ ہمارا رب ہم سے خوش رہے، ہم سے راضی رہے، اور ہمارے رب کو ہماری دعائیں پسند آ جائیں، ہمارا التجا کرنا دعا کرنا پسند آ جائے، اور ہمارا رب دعائیں کرنے کی وجہ سے ہمیں بخش دے۔ تو آئے میرے محترم بھائیو دعا ایک عبادت ہے، ہمیشہ ہی مانگتے رہنا چاہیے، ہمیشہ ہی کرتے رہنا چاہیے، کبھی اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ میرا رب دعا کو قبول کرتا ہے، لازماً کرتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم جو مانگ رہے ہیں وہی ہمیں مل جائے، ہمارا رب ہمارے اوپر آنے والی مصیبت کو، آنے والی پریشانی کو دعا کرنے کی وجہ سے ٹال دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ اور ہمارا رب دعا اگر قبول نہیں ہوتی تو قیامت والے دن اجر ثواب دے گا اور اپنے بندے کو جہنم سے بچائے گا، اپنے بندے کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں ساتھیوں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے رب سے دعائیں اور التجائیں کرتے رہیں، رب کی عبادت کرتے رہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سمجھتے رہیں، الدعاء والعبادہ، دعا عبادت ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارنا عبادت ہے۔ تو آئیں اپنے رب کو پکاریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کوئی نہ کوئی دعا اور التجا کرتے رہیں تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی رہے اور ہمیں معاف کر دے اور کل قیامت والے دن اجر عظیم سے نوازے۔ آئے میرے محترم بھائی اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، دعائیں التجائیں کرتے رہیں تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی رہے اور ہمیں بخش دے اور ہمیں جہنم سے بچا لے، جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین۔